اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب الفرید حق فرید یا فرید بابا فرید زہد الانبیاء فرید۔ تمام ہی سننے والے سامعین اور ناظرین کو ماہ شعبان المعظم بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک کے بعد تمام ہی سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو 3 چیزیں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی تو ہے چڑیل، اور دوسری ہے پری، اور تیسری چیز ہے کوہ کاف۔ جہاں پری رہتی ہیں، پریاں رہتی ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں کوہ کاف۔ وہ مقام کس جگہ ہے، زمین پر ہے یا آسمان پر ہے، ان تینوں چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا مختصر گفتگو کروں، ایسی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بالکل اس حوالے سے واضح ہو جائیں میری گفتگو کے بعد۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، میرا چینل قاری عمر صدیقی کو آپ خود بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری نیو ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے اپنے موبائل پر آتے رہے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے اگر ہم جنات کی حقیقت کی بات کریں تو یوں سمجھ لیں کہ انسان سے زیادہ جناتوں کی تعداد ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے ہاں انسانوں کے ہاں ایک وقت میں 1 سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جنات کے ہاں ایک وقت میں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہے یا جناتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جنات کی وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا۔ اگر ہم جنات کی بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کس کے لیے ہے اور کیوں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے کی پہلی سورت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی عبادت کا ذکر ہوا تو جہاں انسان کا ذکر ہوا عبادت کے لیے، وہیں جناتوں کا ذکر ہوا۔ اور اگر ہم جہنم کی بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سے۔ یعنی اگر عبادت کا ذکر ہوا تو وہاں بھی انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں جہنم کا ذکر ہوا وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم بھرنے کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا انسانوں کے ساتھ ساتھ جہنم میں جنوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ یہ تو جنات کی حقیقت میں نے مختصر بیان کی۔ اب آئیں چڑیل۔ ہمارے ذہنوں میں اور آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ چڑیل کیا ہے، پری کیا ہے، تو میں آج آپ لوگوں کو مختصر گفتگو میں کوشش کروں گا سمجھانے کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا کہ چڑیل کسے کہتے ہیں، تو فرمایا چڑیل جو ہے وہ جنات کی ماں کو چڑیل کہتے ہیں۔ جو جنات ہوتے ہیں ان کی ماں کو چڑیل کہتے ہیں، اور وہ جنات کے جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، جہاں چڑیل کا ذکر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ چڑیل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ چڑیل جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ مؤنث ہے۔ جس طرح ہم انسانوں میں آدمی اور عورت کا سسٹم ہے، بالکل اسی طرح ان کا جو دیو جو کہلاتا ہے وہ جن یعنی
جناتوں کا جو باپ ہے اس کو کہتے ہیں دیو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیو. اور جو جناتوں کا جو ماں ہے اس کو کہتے ہیں چوڑیل. اور یہ وہ دیو اور چڑیل ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے. جس طرح ہم انسانوں کیا مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، اسی طرح جناتوں کے اندر بھی بالکل سیم، بالکل بائن بالکل برابر بالکل اسی طرح سسٹم ہے. تو یہ دیو کا اور چڑیل کا سسٹم آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات میری. اب بات آتی ہے کہ قاری صاحب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر جو مسلمان نہیں ہیں ان کے جناتوں کے ماں باپ کو دیو کہتے ہیں اور جناب ماں کو جو ہے چڑیل کہتے ہیں، تو جو مسلمان ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئے میں آپ کو بتاؤں. جو مسلمان ہیں، مسلمان جناتوں کی ماں کو کہتے ہیں اجنہ. کیا کہتے ہیں؟ اجنہ. کیا کہتے ہیں؟ اجنہ. اور اجنہ میں ہی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں پری. کیا کہتے ہیں؟ پری. یعنی مسلمان جو جنات ہیں ان کی ماں کو کیا کہیں گے؟ ان کی ماں کو کہیں گے اجنہ. اور جو مسلمان جنات نہیں ہیں ان کی ماں کو کہیں گے چڑیل. تو جو مسلمان جنات ہیں ان کی ماں کو کہتے ہیں اجنہ. اور اجنہ میں ہی سے ایک قسم نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں پری. اچھا، اب جب پری کا نام آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک چیز آ جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں خوبصورت. یعنی جہاں بھی پری کا نام آتا ہے وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچی یا کوئی چیز خوبصورت ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ پری لگ رہی ہے. تو پری میرے بھائیوں بالکل ایسی ہے، پری خوبصورت. یعنی اجنہ جو جناتوں کی ماں ہے مسلمان ہے اور ان میں جو بالکل خوبصورت قسم ہے اس کو کہتے ہیں پری. اور یہ پری کی بالکل حقیقت ہے، پری موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پری ریتی کا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کوہ کاف ہے، زمین میں کوئی ایسی جگہ ہے، فلاں ملک میں ہے کوہ کاف. نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، کوہ کاف جو ہے جسے پریوں کی رہنے کی جگہ کہتے ہیں وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ایک عالم ہے، عالم ملکوت. عالم ملکوت کے نیچے یہ مقام ہے جسے کہتے ہیں کوہ کہف. اور کوہ کہف کے اندر پریوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہی ان کا مقام ہے. یہ 2 سے 3 چیزیں تھیں، چڑیل کے حوالے سے، دیو کے حوالے سے، پری کے حوالے سے، کوہ کہف کے حوالے سے 3-4 چیزیں تھیں جو کہ میں نے کوشش کی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ویڈیو تک اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کے اختتام پہ میں اپنا استخارہ کال سینٹر کا نمبر بتا دیتا ہوں. اگر کسی بھائی یا بہن نے استخارہ کروانا ہے، روحانی علاج کروانا ہے، جسمانی علاج قرآن مجید فرقان حمید سے کروانا ہے، یا اگر کوئی بندش وغیرہ ہو چکی ہے، جادو جنات کی بندش وغیرہ کی کاٹ کروانی ہے، تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر لیجیے گا 0315 292926 پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رابطہ فرمائیے گا. آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم گرامی کی برکت سے کیا جائے گا. اور آپ دیکھیے گا بہت جلد آپ کو اگر کوئی جادو جنات وغیرہ ان چیزوں میں اگر کوئی اللہ نہ کرے گرفتار ہے، وہ بہت جلد ان چیزوں سے نکل کر آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اگلی ویڈیو تک قاری عمر صدیقی کو اجازت دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.